الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا کہ اے بھانجے، تیرا باپ اور نانا زبیر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان کے تعاقب میں جائے؟ تو آپ کے اس ارشاد پر 70 صحابہ نے لبیک کہا، ان میں ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کو بہت ساری تکالیف تھیں، بہت پریشانی تھی، بہت جذباتی طور پر بھی ڈسٹرب تھے، لیکن ان ساری چوٹوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للذین احسنوا، ان لوگوں نے جنہوں نے احسان کیا، اچھا کیا، خوبصورتی کے ساتھ کام کیا، منہم، ان میں سے۔ عمومی طور پر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے کام سے حسن چلا جاتا ہے، لیکن یہ اتنے زیادہ زخمی تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کام کو کیا، بہت زیادہ احسان کے درجے پر اس کام کو کیا، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا یعنی خوبصورتی کے ساتھ کام کیا ان صحابہ کرام میں سے اور تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ تو جس کا جتنا احسان ہوگا، تقوی ہوگا، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ جو کام قربانی کے ساتھ کیا جائے اس میں برکت اور فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ تھک کر بھی اللہ کے راستے میں چلیں، تھکن کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں چلیں اور اس کام کو خوشی کے ساتھ کریں، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو اجر عظیم عطا کروں گا۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سہولت کے مطابق ہر چیز کو لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہماری زندگی میں ہر چیز بہت سموتھلی چل رہی ہے، بہت آسانی کے ساتھ چل رہی ہے، تو ہم دین پر چل رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑا کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن جہاں کوئی تکلیف آتی ہے وہاں ہم رکنے لگتے ہیں۔ مثلا اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہم فوراً چھٹی کا سوچنے لگتے ہیں، فوراً سے کام کی کوالٹی کو گرا دیتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ تھکن کے باوجود بھی چلنا ہے، بیمار ہونے کے باوجود بھی چلنا ہے، زخمی ہونے کے باوجود بھی چلنا ہے، اللہ کے راستے میں چلتے رہنا ہے، عذر نہیں دینے۔ تو جس کا جتنا احسان والا معاملہ ہوگا، جس کا جتنا تقوی ہوگا، اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اصل میں ہم نے اپنی ماؤں کے پیٹ سے اسلام کو لیا ہوا ہے نا، اسی لیے ہمارے عمل میں واضح فرق نظر نہیں آتا۔ جو لوگ مشکلوں سے دین کو لیتے ہیں نا، ان کے عمل میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے، بڑا سالڈ چینج ہوتا ہے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم وہ قدر نہیں کرتے اسلام کی۔ ہمیں تو بڑی آسانی سے ماں کے پیٹ سے دین اسلام مل گیا، تو ہمارا دین کے ساتھ بڑا لاپرواہی والا معاملہ ہے۔ ہم اپنے عمل میں وہ واضح فرق نہیں لاتے جو کہ لانا چاہیے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو تکلیفوں کے ساتھ دین اسلام کو اپناتے ہیں، ان سے پوچھو ان کو کتنی قدر ہوتی ہے، وہ کتنے زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں، بہت زیادہ باعمل مسلمان ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کو مانتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کا بڑا سالڈ چینج ہوتا ہے ان کے من میں۔ تو سچا ایمان ہو اور آزمائش آئے تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ چمکے گا ایمان۔ اور سچا ایمان ہونا چاہیے، اچھا ایمان ہونا چاہیے، کوالٹی بیسڈ ایمان ہونا چاہیے۔ غیر معمولی حالات میں بھی جو جم جاتا ہے نا، مثلا کوئی انفیوریبل سچویشن ہے آپ کی زندگی میں، کوئی غیر معمولی حالات ہیں، کوئی تکلیف ہے، پریشان، اس میں اگر آپ جم گئے، اس میں اگر آپ نے استقامت اختیار کی،
آپ دیکھیں آپ اپنی زندگیوں میں کتنی برکتیں دیکھیں گے، کتنے فائدے دیکھیں گے، جو ایک سکون ہوگا نا انسان کو کہ وہ غداری نہیں کیا، وہ بےایمانی نہیں کیا، وہ منافقت نہیں کر رہا، تو دل کا سکون کہیں نہیں ملتا. پھر دل کا سکون تکلیف کے باوجود بھی جمنے میں ہے. آپ دیکھیں جب کسی پریشانی میں آ کے ہم مثلا جیسی جیسی نماز پڑھ لیتے ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، چلو چلے گا، بجائے ریلیکس ہونے کے بے سکون ہو جاتے ہیں. آزما کے دیکھ لیجئے، اچھا تکلیف تو کم نہیں ہوتی، اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو بیمار تھے، اوپر سے نماز ٹھیک نہ پڑھ کر اندر ایک ڈپریشن خود ہی پال لیا، خود ہی ٹینشن پال لیا. تو بیماری کا ٹینشن الگ، روحانی ٹینشن الگ. اور آپ بیمار ہوں، تیز بخار ہو، آپ کے جسم میں درد ہو، سر میں درد ہو، اور آپ رج کے وضو کر کے اچھی نماز پڑھ لیں، آپ دیکھیں آپ فریش ہو جاتے ہیں. کر کے دیکھ لیں. بہت شدید نیند آ رہی ہو، تھکن بھی ہے، دوائیوں کا اثر بھی ہے، آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ وضو کرتے ہیں، آدھی بیماری تو وہیں ختم ہو جاتی ہے، آدھی نماز پڑھ کے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح مضبوط ہو جاتی ہے نا. اور جب روح مضبوط ہوتی ہے نا تو جسم کی نیڈ کم ہو جاتی ہے، جسم کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. ہم اپنے جسموں کو بڑا طاقتور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسپرچولی اپنے آپ کو ویک کرتے ہیں، یعنی روح کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں. اس لیے ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ برکت محسوس نہیں ہوتی. اور ہم نے اللہ پہ بڑے گمان کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کے راستے میں چل رہے ہیں، نہ ہم نے بیمار ہونا ہے، نہ ہمارے بچوں کو کچھ ہونا ہے، نہ ہمارے گھر میں کوئی چیز ہوگی، نہ ہمارے کاروبار میں کوئی چیز ہوگی، ہمارے تو ہر معاملے اچھے سے اچھے اور اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے. اور جہاں کوئی تکلیف آئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو گیا، میں تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہی ہوں، اتنا عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ وائی می؟ کیوں میں ملی آپ کو؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہتے ہیں. جب نعمتیں لے رہے ہوتے تو کبھی نہیں کہتے ہیں وائی می اللہ تعالیٰ، کیوں مجھے دے رہے ہیں آپ، اوروں کو دیجئے. اس میں تو ہم کہتے ہیں نہیں. تو دین کا راستہ الحمدللہ بڑا خوبصورت راستہ ہے، لیکن اس راستے میں چیکنگز بہت ہیں. اور یہ چیکنگز جو ہوتی ہیں نا، یہ وہ ہچکولے، وہ جھٹکے، وہ تکلیفیں وہ اللہ اس لیے دیتا ہے پتہ چلے نا کوئی کہنے میں کتنا سچا ہے. ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے مومن ہیں یہ تو آزمائشوں کے وقت پتہ چلتا ہے. اصل ٹیسٹ ہی انفیوریبل سچویشنز میں ہے، غیر موافق حالات میں ہی ہمارا امتحان ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب بہت تھک جائیں تو تھکن کے باوجود بھی خوشی سے اللہ کے راستے میں چلنے والے ہوں. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، بعض دفعہ ہم بہت بھاگ دوڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں تھکتے بھی ہیں. اینڈ آف دا ڈے جب دن ختم ہوتا ہے، جب بہت تھکن ہو جاتی ہے تو پھر بیزاری آنا شروع ہوتی ہے. تھوڑی وہ خوشی، وہ تھوڑا شوق، وہ تھوڑی چیزیں تھوڑی کم ہونے لگتی ہیں. کیا پھنسا لیا اپنے آپ کو، اچھے بھلے گھر میں آرام سے بیٹھے تھے، گھر کے کام کر کے ساری دوپہر سوتے تھے، صبح بھی آرام سے اٹھتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی کلاس میں جانے کی ٹینشن نہیں تھی، ہم تو بڑے سکون میں تھے. ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ کہاں ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا؟ کہاں ہم یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل گئے؟ اور گھر میں تو وہی مسئلے کھڑے، پیسوں کے کوئی درخت نہیں لگ رہے، کوئی مالی وسعت بھی نہیں آ رہی، کوئی جسمانی وسعت بھی نہیں آ رہی، کوئی محبتوں کے اعتبار سے بھی وسعت نہیں آ رہی. اللہ کے راستے میں چلنے کا مجھے فائدہ کیا ہے؟ اور پھر ایسے میں ہم بہت کام کر رہے ہوں دین کے راستے میں اللہ کی توفیق سے اور تھکیں تو بیزار ہونے لگتے ہیں. وہ غصہ نکالا بچوں پہ، جی گھر والوں پہ نکالا، سارا دن مدرسے کے کام کرو، پھر گھر آ کے گھر کے کام کرو، اور پھر اس کے بعد وہ جو سارا دن نیکیاں کمائی نا، اور اس کو مائنس کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں اپنی نیکیوں کو خود. تو پھر صحابہ کرام کے مطابق عمل نہیں ہوا. صحابہ کرام تو احد میں اتنے زخمی تھے، چل بھی نہیں سک رہے تھے، اور یہ وہ زخم نہیں تھے معمولی سے جی چھری سے آپ نے کوئی ہاتھ کاٹ لیا یا آپ کہیں پھسل کے گر گئے تو ایک چوٹ لگ گئی. یہ وہ زخم نہیں تھے. کس کے زخم تھے؟ تیروں کے، تلواروں کے. اور اگر کوئی اپنا شہید ہو گیا تو جذباتی غم بھی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا،
جذباتی طور پر بھی ڈسٹرب. آپ کبھی کسی ایموشنل بریک ڈاؤن میں ہوں اور آپ کو کوئی بڑا سا کام دے دیں, آپ نے تو کہنا میں تو کر ہی نہیں سکتی یہ کام. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس لیول کی جذباتی تکلیف ہوگی صحابہ کرام کو, اور وہ چلے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں. اللہ ہمیں سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہے, اللہ کے راستے میں آپ بھاگ دوڑ لگائے ہوئے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, اس تھکن میں بھی بیزاری نہیں آنی چاہیے. وہ شوق, وہ لگن, وہ محنت وہ جاری رہنی چاہیے. وہ محبت اس کام کے ساتھ جاری رہنی چاہیے. کیونکہ ایک چیز روٹین میں بھی آتی ہے. کچھ لوگ ایسے دین میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ, روزانہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, یا تو وہ روٹین کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں روز کا میرا یہی کام ہے. جیسے لوگ جاب کرتے ہیں کوئی اور, وہ شوق, وہ محبت, وہ لگن نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کو پھر ایسا کام اچھا نہیں لگتا. آپ پڑھنے آ رہے ہیں نا, پورے شوق سے آئیے, پوری محبت کے ساتھ آئیے, پورے لگن کے ساتھ آئیے. اپنا جتنا آپ جان اور مال کے ساتھ اس راستے میں لگا سکتے لگا دیں. پھر قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی. جو اسٹاف کام کر رہا ہے پورے شوق سے آئے کہ آج کی جو کلاس مل گئی پتہ نہیں اگلے ہفتے کی ملے گی نہیں ملے گی. آج مل گئی نا الحمدللہ, پتہ نہیں اگلے ہفتے آ بھی سکیں گے یا نہیں. آج مجاہد فی سبیل اللہ بنے ہوئے اللہ کی توفیق سے, اس سے بڑی کیا سعادت ہے. اس راستے میں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو اللہ کے راستے میں ہے, مرنا تو سبھی نے ہے. تو اس شوق کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ, اس لگن کے ساتھ آئیں تو ہی فائدہ ہے. کیونکہ یہاں جو بھی بات کہی گئی نا, للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, اس بات کو یاد رکھنا ہے. تھکنے کے باوجود بھی اچھا کام کر کے دکھانا, یہ اصل خوبی ہے. خوبصورتی کے ساتھ کام کر کے دکھانا. اچھا بتائیے, جب آپ تھک جاتے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے تیسے کرو. ایسا نہیں کرنا. اور کچھ اذکار ایسے ملتے ہیں جو آپ کو باقاعدہ جسمانی قوت بھی دیتے ہیں, آپ کی تھکن اتارتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور بہت زیادہ تھک جاتی تھی پورے دن کی روٹین سے. ان کو جب پتا چلا کہ ابا جان کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جا کے ایک مانگ لیتی ہوں, میرے گھر کے کچھ کام ہو جائیں گے تو میں بھی کچھ ریلیکس ہو جاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو غلام نہیں دیا, کہا اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. اور تسبیحات فاطمہ جو آپ سب جانتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کیوں غلام نہیں دے سکتے تھے اپنی بیٹی کو؟ اور ایک غلام کئی غلام دے سکتے تھے. ایک اشارے پر صحابہ کرام کی لائن لگ جاتی حضرت فاطمہ کے کاموں کے لیے. لیکن بیٹی کو کمزور نہیں کیا, کہا نہیں, کام تو اپنے کرو, رات کو جب بستر پر لیٹو تو یہ تسبیح کر لو, تمہاری تھکن اتر جائے گی. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ محنت کرنا سکھاتا ہے, ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں سکھاتا. اور یہ عمل کی مشقت ہی تو ہے اس دنیا میں. جنت میں جا کے پھر تھوڑی نا کوئی مشقت ہے عمل کی. جنت تو پھر آپ کے عمل کا بدلہ اس اعتبار سے کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا, پھر اللہ آپ پر فضل کر دے گا, اپنی رحمت کر دے گا, جنت میں چلے جائیں گے. پھر کوئی تھوڑی نا عمل کی مشقت ہے. عمل کی مشقت یہی کچھ سال زندگی کے ہیں, اس کے بعد نہیں. جو 40 کو کراس کر گئے نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ 2/3 زندگی آلموسٹ گزار لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میری امت کی اوسط عمر 60 کے قریب ہوگی. چند سال ہیں, ان چند سالوں میں ایسا کچھ کر جائیں کہ جنت پا لیں. ہمارے اوپر ویسے بھی کوئی ایسی آزمائش نہیں کہ جو صحابہ کرام کے اوپر آئیں, تو اس اجر و نظیم پر فوکس رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین, وہ لوگ, قال لہم, کہا ان کو, الناس, لوگوں نے. الذین سے مراد صحابہ کرام ہیں. تو آیت 173 اور 174 کی 2 تفسیریں کی جاتی ہیں, حمراء الاسد اور دوسرا غزوہ سویق. ان آیات میں ایک اور واقعہ غزوہ سویق کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ آیات غزوہ سویق سے تعلق رکھتی ہیں. غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا
اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا. میں نے آپ کو پورا غزوہ احد سنایا تھا جس میں ابو سفیان نے کہا تھا یہ زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ابو بکر زندہ ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر دوبارہ آؤں گا. اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا. اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، کافی فائنینشیل ایشوز تھے، مالی وسعت نہیں تھی، تو تھوڑی ہمت ابو سفیان کی ٹوٹ ہی گئی تھی. اس نے اپنی خفت و ندامت کو چھپانے اور الزام دوسرے کے سر پر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے زبردست تیاری کی ہے اور اتنا لشکر جرار جمع کیا ہے، پورا عرب بھی چاہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نعیم بن مسعود کو یہ کہہ کر ابو سفیان نے بھیجا جا کے مدینہ میں اس خبر کو عام کر دو. اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ مسلمان مقابلے کی ہمت چھوڑ بیٹھیں. چنانچہ اس نے مدینہ جا کر خوب افواہ پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈا کا کوئی اثر مسلمانوں پر نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے تو ایمان اور بڑھ گئے کہ ہم اور تیار ہیں، آئیں بے شک جتنا بڑا بھی لشکر آتا ہے ہم تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں پہنچ گئے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اس چیلنج کو جو ایکسیپٹ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے. جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اب ان کو مجبوراً نکلنا پڑا کہ اب یہ تو میدان جنگ میں آ کر بیٹھ گئے، اب تو ہمیں جانا ہی پڑے گا ان سے لڑنے کے لیے. چنانچہ وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوئے، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد ہی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس سال لڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، آئندہ سال آئیں گے، ابھی جنگ کرنا مجھے کچھ سوٹیبل نہیں لگ رہا، ہم نیکسٹ ایئر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی پہلے ہی کچھ یہی چاہتے تھے، اس کے ساتھی بھی یہی کچھ چاہتے تھے. چنانچہ وہ وہیں سے واپس مکہ چلے گئے، اور اس کی کئی وجوہ تھی. مثلا اس دفعہ اس کی فوج غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2/3 تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج 2 گنا سے بھی زیادہ تھی. دوسرا، وہ مسلمانوں کی جرت ایمانی کو خوب ملاحظہ کر چکے تھے، پتا تھا ان کو کہ مسلمان ایمان میں کتنے زیادہ ہیں. تیسرا یہ کہ جو پروپیگنڈا وہ پہلے کر چکا تھا، اسی مناسبت سے اس کے پاس لشکر نہایت قلیل تھا. تو کچھ ایسا روب ان پر طاری ہوا کہ انہوں نے واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی. اس غزوہ کو غزوہ سویق کہتے ہیں کیونکہ ابو سفیان جو اپنے ساتھ فوڈ سٹف لایا تھا، رست کہتے ہیں اس کو، تو وہ ستو لے کر آئے تھے، کیونکہ ابو سفیان رست کے طور پر، فوڈ سٹف کے طور پر ستو ساتھ لایا تھا، جو راستے میں گرتے بھی رہے اور واپسی پر اس رست کو وہ وہیں چھوڑ گئے. یعنی وہ جتنا بھی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا ستو کی شکل میں تھا، وہ انہوں نے وہیں چھوڑ دیا. اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں انتظار کر رہے تھے اس لشکر کا؟ بدر کے میدان میں. 8 روز تک بدر کے مقام پر اپنے اصحاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس لشکر کا انتظار کرتے رہے. اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے خوب کاروبار کر کے فائدہ اٹھایا. پھر جب یہ پتا چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے. یعنی صحابہ کرام ہر لحاظ میں فائدہ میں رہے، جنگ بھی نہیں ہوئی اور بزنس کر کے واپس لوٹے، یعنی پروفٹ کر کے واپس لوٹے، تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں سمیٹ کر آئے. تو یہ واقعہ بھی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں موجود ہے. قال لہم، کہا ان کو، الناسو، لوگوں نے، تو مراد اس سے نعیم بن مسعود ہے. اور اگر آپ نعیم بن مسعود والا معنی لیتے ہیں تو کون سا واقعہ؟ غزوہ سویق والا واقعہ مراد ہے. اور الناسو سے مراد وہ جاسوس بھی ہیں جو ابو سفیان نے بھیجے تھے مسلمانوں کی طرف. جب وہ غزوہ احد جیت کر مکہ کی طرف راہ لے چکے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کر کے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں.
ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا تحقیق جمع ہو گئے ہیں یا ایک لشکر جمع ہو گیا ہے لکم تمہارے لیے فخشوہم پس ڈرو ان سے. ابو سفیان نے ڈرانے کی کوشش کی تھی مسلمانوں کو. فزادہم ایمانا اس بات نے بڑھا دیا ان کو یعنی مومنوں کو ایمان میں. اگر ایمان موجود ہے تو ایمان میں اضافہ ہوگا. تو مسلمان ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا انہوں نے کہا حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ ونعم الوکیل اور کتنا اچھا کارساز ہے. تو اس آیت میں باقاعدہ مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے. تو اس بات نے مومنین کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. ہمراء الاسد کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات لی تھی کہ ان کے ذریعے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی جائے کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو جائیں. اور اگر آپ غزوہ سویق والا معنی لیں تو ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو اس کام کے لیے بھیجا تھا. تو مومنوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو بڑا ہی ایمان بڑھانے والا ذکر حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جملے میں کتنی زبردست ڈھارس ہے. اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. الناس سے مراد نعیم بن مسعود ہے، اور نعیم بن مسعود کو ابو سفیان نے بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے درمیان یہ خبر عام کر دو کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. اگر آپ نعیم بن مسعود والا معنی لیں گے تو اس سے مراد غزوہ سویق کی بات ہو رہی ہے. الناس سے دوسری مراد ہمراء الاسد کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات حاصل کی تھی. کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کی اور ان کے ذریعے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان یہ سن کر پریشان ہو جائیں، ان کے حوصلے پست ہو جائیں. لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے تو ایمان میں اضافہ ہو گیا. فزادہم ایمانا، ان کا تو ایمان بڑھ گیا. ان کو اس دھمکی سے کچھ فرق نہیں پڑا جس دھمکی میں یہ الفاظ ہے کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ بے شک لوگوں نے ایک فوج جمع کر لی ہے تمہارے لیے، یعنی تو مسلمانوں کے لیے، ان سے تم کو ڈرنا چاہیے. ڈرا رہے تھے تو ڈرنے کے بجائے ان کے تو ایمان میں اضافہ ہو گیا. فزادہم ایمانا، اور ایمان میں اضافہ اس لیے ہوا کہ ایمان آلریڈی تھا. جب ایمان موجود ہوتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو جب کوئی دشمن سازش کرے کثرت سے یہ آیت کا حصہ پڑھیں. اس آیت کے حصے میں بڑی ڈھارس ہے، بہترین ذکر ہے جب کسی دشمن کی طرف سے کوئی خوف ہو. تو غم کے موقعوں پر بھی اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چلتی، جیسے میں نے آپ کو ابھی حدیث بھی بتائی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ وہ
مشکل وقت میں اس کلمے کو پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہو سکے تو کہیں لکھ کر لگا لیں تو یاد آ جاتا ہے نا لکھا ہوا. فانقلبوا، پس وہ پلٹ آئے، بنعمت من اللہ، ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے. نعمت سے مراد سلامتی ہے، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی، ایمان، عافیت اور عزت کے ساتھ پلٹے. وفضل، اور فضل کے، فضل بھی لے کر لوٹے. ہمراء الاسد والا معنی لیں تو مزید ثواب کما کر لوٹے، کہ ایک جنگ میں شامل ہوئے، پھر ہمراء الاسد والے ٹاسک میں بھی شامل ہوئے تو مزید ثواب کمایا. تو فضل سے پہلی مراد اگر ہمراء الاسد والا معنی لیں تو مزید ثواب کمایا اور اللہ کی طرف سے ثواب ملا. اور اگر آپ غزوہ سویق والا معاملہ لیں تو مسلمانوں نے جو تجارت کی وہ مراد ہے. تو فضل سے مراد تجارت بھی ہے جو غزوہ سویق کے موقع پر مسلمانوں نے کی. بدر کے میدان میں جو وہ 8 دن رہے تھے اور ایک تجارتی قافلہ آیا جس سے انہوں نے کافی اچھا بزنس کیا. لم یمسسہم، نہیں چھوا ان کو سوء، کسی تکلیف نے، کوئی قسم کی ان کو تکلیف نہیں ہوئی. واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، یعنی ان کا نکلنا اللہ کی رضامندی کا سبب بن گیا. واللہ، اور اللہ تعالی، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس بے شمار فضل ہیں. لینے والا چاہیے، حاصل کرنے والا چاہیے. تو اس آیت کو 2 اعتبار سے ہم سمجھیں گے، ایک ہمراء الاسد کے اعتبار سے اور دوسرا غزوہ سویق کے اعتبار سے. دونوں میں لڑائی نہیں ہوئی اور وہ اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے. ہمراء الاسد والا معنی لیں تو مزید ثواب کے ساتھ لوٹے، اور غزوہ سویق کے حوالے سے معنی لیں تو انہوں نے وہاں بہت تجارت کی اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے. اور ساتھ میں ان کو اللہ کی رضامندی بھی ملی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا تھا. تو جب آپ بھی کسی مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہیں گے تو یہ فائدہ آپ کو بھی ملے گا کہ اللہ کی نعمتوں کو لیں گے، اللہ کے فضل کو لیں گے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں گے. کیونکہ تکلیف میں یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، یہ ایمان والوں کا جملہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والے جو ہیں ڈرتے نہیں، اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل طاقت اللہ ہی ہے. انما، بے شک، ذالکم الشیطان، یہ ہے شیطان. ذالکم اسم اشارہ ہی ہے لیکن ایک مختلف انداز میں آتا ہے جب کسی خاص واقعے کی طرف یا کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہو، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں بدلتا. ذالکم یعنی یہ، الشیطان شیطان ہے، ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے. اب یہاں پر شیطان سے مراد ابو سفیان اور نعیم بن مسعود ہیں، جو یہ کام کرنے آئے تھے کہ اپنے لشکر قریش سے ڈرا رہے تھے. تو شیطان سے مراد ابو سفیان اور نعیم بن مسعود ہیں. فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. اس لشکر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے دل میں تو باقی سارے خوف نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، اس لشکر سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو سارے خوف نکل جائیں گے. اور اللہ سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَافُونِی،
اور ڈرو مجھ سے ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ان کی دینی ترقی رک جاتی ہے۔ دین میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ غلط کام چھوڑے جائیں جس سے اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، اور وہ اچھے کام کیے جائیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہر وقت روتے رہنا، آنسو نکالتے رہنا۔ یہ نہیں ہے مطلب اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، جس سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہو، اور ہر وہ نیک کام کی طرف بڑھے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ یہ ہے اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب ہم ایمان والے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر ہوگا، اور جتنا جتنا ایمان بڑھے گا نا اتنا اتنا اللہ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين